لیکن ایک الزام آپ پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ذاتی رنجش ہو یا کوئی قانونی معاملات کی وجہ سے ہو، تو آپ نام بار بار عمران خان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ پبلسٹی اسٹنٹ یا میڈیا ٹیکٹکس یا ایسی چیزیں لوگ کہتے ہیں، اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ تو میرے ذاتی معاملات ہیں۔ جی تو یہ گھر جو گرایا گیا ہے، جی جی 10 سالوں میں ان کو پہلے کبھی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا نام کہاں پہ استعمال کیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کس حوالے سے ہم خان کے نام سے مستفید ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی وکالت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں بیسیکلی وہ آ جائیں ہماری جگہ لے لیں، اگر یہ سہ سکتے ہیں۔ خان صاحب سے فیس وغیرہ مل رہی ہے آپ کو؟ نہیں، بات فیس کی نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہے، میں اس کا پہلے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، ہمارا تعلق ان کا پارٹی کا ہے اور فیس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں سن کے دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تمہارا گھر مسمار ہو جائے اور زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آ کے یہ کرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایک ذیلی نقشہ بنایا ہے اور لازمان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت یہ جرم ہے۔ اس نے بھی لاک کیا ہے، میرا کوئی موقف نہیں سنا، اور جو آر ڈی اے کا یا پی ایم ایل این کا جو یہ اقدام تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دو چیزیں اس حضرت نے ثابت کرنی ہے جی اور آر ڈی اے نے ثابت کرنی ہے کہ کیا کبھی کوئی درخواست، کوئی مارکیٹنگ، کوئی اشتہار میری زمین کا پلاٹنگ کے حوالے سے ہوا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ گھر بناتے ہیں تو کون سے کتنے گھر بنے ہوئے تھے، یعنی کتنے گھر بنے تھے اور کس شخص نے بنائے۔ پھر میری زمین ہے، میں بیچنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے، آر ڈی اے بھی نہیں روک سکتی ہے۔ آر ڈی اے اور پی ایم ایل این کے کہنے پہ اس نے بھی لاک کیے ہیں، اور میں یہ چاروں شانے اس کو 4 باتوں میں چت کرتا ہوں۔ نمبر 1، سوسائٹی 500 کنال سے کم پہ نہیں بن سکتی ہے۔ نمبر 2، اس نے کہاں ڈیولپمنٹل کام ہو رہا تھا، آپ لوگ گئے، آپ نے موقع پر کوئی ڈیولپمنٹل کام دیکھا۔ تیسری بات، 10 سال پہلے گھر بنا تھا، گھر کا کیا تعلق ہے سوسائٹی سے۔ چوتھی بات، کون سا نقشہ، یعنی کہ 13 سال میں ہم نے پھر اگر پلاٹنگ کی تھی اور اسکیم تھا تو کچھ تو بیچا ہوتا، تو 13 سال میں 100 کنال ہم نے لی تھی، اور ابھی آپ نے زمین دیکھی، ساری زمین خالی پڑی ہے، کسی ایک کو جو 4 کنال کے علاوہ جو ہم نے ضرورت کے وقت سالوں پہلے بیچی تھی۔ جی تو کس انداز سے آپ کو کوئی پلاٹنگ نظر آئی، نہ کوئی نقشہ بنائے، پھر مارکیٹنگ کی بول رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دیوار پر کہیں آپ کو لکھائی نظر آئی کہ یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ اور بالفرض اگر یہ ہاؤسنگ اسکیم ہوتی، بہرام میرے بیٹے کا نام ہے، تو یہ نوٹس مجھے جاری ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ بشیر کون ہے، یا جو جس کو یہ نوٹس کا کہہ رہا ہے، ان کا کیا تعلق ہے میری زمین کے ساتھ؟ وہ کسی اور زمین کا نوٹس جو ہے میرے کے ساتھ تھرو کر رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان صاحب نے جن کی ماں پہ بھی لاک کیا ہے، ایسے جھوٹے یوٹیوبر جو ہیں، ان کی بھرمار ہے آج کل، اپنے ویوز کے لیے کسی کی عزت اچھالنا جو ہے۔ اس ظالم کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرا گھر جو تھا وہ انہوں نے مسمار کیا۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کون سی سوسائٹی، کس ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، اور اگر مجھے کوئی نوٹس جاری ہوتا تو میرے نام پہ ہونا چاہیے تھا یا میرے بھائی کے نام پہ ہونا چاہیے تھا جن کے نام پہ زمین ہے۔ تو بجائے اس کے آپ نوٹس جاری کر دیتے ہیں مسٹر اے بی سی کو، جن کا نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، جن کا اس کو سی ای او، یعنی کہ یہ اب ان کی ڈیفینس ہیں لازمان عدالت میں۔ اور انہوں نے جو نقشہ پیش کیا ہے یہ علوی صاحب، یہ نقشہ جو ہے یا اس نے خود بنایا ہے یا آر ڈی اے والوں نے ان کو سوچایا ہوگا کہ یہ وکیل ہیں، پراسیکیوٹ کرے گا۔ جب موقع خود بتاتا ہے، موقع پہ آپ گئے تو نہ کوئی پلاٹنگ کی ہے 11 سالوں میں، نہ کوئی پلاٹ بیچے ہیں،
सारी जमीन चारदीवारी मैंने बनाई हुई है, उसमें मेरा घर था। एक चीज तो हमने हकीकत वहाँ पर देखी कि घर सिर्फ आपका गिरा हुआ था, इर्द गिर्द बाकी जो घर थे वो तमाम वहाँ पर उसी तरह से मौजूद थे। लेकिन एक इल्ज़ाम यहाँ पर यह भी लगाया जाता है कि आपके साथ थोड़ा सा अगर कोई भी मसला होता है, चाहे वो ज़ाती रंजिश हो या कोई कानूनी मामलात की वजह से हो, तो आप नाम बार बार इमरान खान का इस्तेमाल करते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट या मीडिया टैक्टिक्स या ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये तो मेरे ज़ाती मामलात हैं। जी तो ये घर जो गिराया गया है 10 सालों में, इनको पहले कभी तौफीक क्यों नहीं हुई? दूसरी बात ये है कि इमरान खान का नाम कहाँ पे इस्तेमाल किया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में भी लोग कहते हैं जी किस हवाले से हम खान के नाम से मुस्तफ़ीद हुए हैं, सिवाय इसके कि इनकी वकालत करते हैं। और अगर कोई ये कहते हैं बेसिकली वो आ जाए हमारी जगह ले लें, अगर ये सह सकते हैं। खान साहब से फीस वगैरह मिल रही है आपको? नहीं, बात तो फीस की नहीं है। खान साहब जो है, मैं इसका पहले कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, हमारा ताल्लुक़ उनका पार्टी का है और फीस का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि ऐसी चीज़ें सुन के दुख होता है। अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हारा घर मिस्मार हो जाए और ज़ख्मों पे नमक डालने के लिए आके ये करो, पहली बात तो ये है कि इसने एक जेली नक्शा बनाया है और लाजिमान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत ये जुर्म है। इसने भी लॉक किया है, मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं सुना। और जो RDA का या PMLN का जो ये इक़दाम था, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब दो चीज़ें इस हज़रत ने साबित करनी है और RDA ने साबित करनी है कि क्या कभी कोई दरख्वास्त, कोई मार्केटिंग, कोई इश्तिहार मेरी ज़मीन का प्लाटिंग के हवाले से हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हाउसिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप घर बनाते हैं, तो कौन से कितने घर बने हुए थे, यानी कितने घर बने थे और किस शख्स ने बनाए। फिर मेरी ज़मीन है, मैं बेचना चाहूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, RDA भी नहीं रोक सकती है। RDA और PMLN के कहने पे इसने विलाक किए हैं और मैं ये चारों शाने इसको 4 बातों में चित करता हूँ। नंबर 1, सोसाइटी 500 कनाल से कम पे नहीं बन सकती है। नंबर 2, उसने कहा डेवलपमेंटल काम हो रहा था, आप लोग गए, आपने मौके पर कोई डेवलपमेंटल काम देखा। तीसरी बात, 10 साल पहले घर बना था, घर का क्या ताल्लुक है सोसाइटी से। चौथी बात, कौन सा नक्शा, यानी कि 13 साल में हमने फिर अगर प्लाटिंग की थी और स्कीम था तो कुछ तो बेचा होता। तो 13 साल में 100 कनाल हमने ली थी और अभी आपने ज़मीन देखी, सारी ज़मीन खाली पड़ी है, किसी एक को जो 4 कनाल के अलावा जो हमने ज़रूर